جشن رضا ہے، جشن رضا ہے، جشن رضا ہے، جشن رضا ہے، جشن رضا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ آج کے دن کے ساتھ نسبت رکھتا ہے۔ آج اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جشن ولادت ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 10 شوال المکرم کو پیدا ہوئے، تو آپ کی زندگی کے مختلف کمالات، آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ تو آپ اگر اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 10 شوال المکرم 1272 ہجری بمطابق 14 جون 1856 عیسوی کو آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ ہند کے شہر بریلی شریف کے محلہ جسولی میں پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بے شمار کمالات عطا کیے ہیں۔ آپ کی زندگی، آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کا بڑھاپا، ہم جس عمر کو بھی دیکھتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر عمر کے اندر آپ کی کرامات کا ظہور ہوا، آپ کے کمالات آپ سے ظاہر ہوتے رہے۔ آپ کے بچپن کو ہم دیکھیں تو جب آپ قرآن مجید آپ پڑھ رہے تھے، ایک دن ایسے ہوا کہ قاری صاحب آپ کے گھر پر آیا کرتے تھے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر پر، اور آپ کو قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے۔ اب ایک نسخہ تھا، وہ قرآن مجید پڑھا رہے تھے، ایک آیت کے اندر قاری صاحب زبر پڑھتے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زیر پڑھتے تھے۔ اب جب قاری صاحب نے چند دفعہ اس طرح انہیں پڑھایا، وہ زبر پڑھاتے ہیں اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زیر پڑھتے ہیں، تو آپ کے دادا جان جو اس وقت کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے قرآن مجید کا وہ نسخہ اپنے پاس منگوایا، اور جب اس میں دیکھا تو کاتب سے غلطی ہوئی تھی، یعنی کاتب نے غلطی سے زبر کی جگہ وہاں پر زیر کی جگہ زبر ڈال دیا تھا۔ آپ کے دادا جان نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ بیٹا، جو قاری صاحب پڑھاتے تھے وہ تم کیوں نہ پڑھتے تھے؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دادا جان، میں کوشش تو کرتا تھا لیکن میری زبان پر جاری نہ ہوتا تھا۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن سے ہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان پر حق و سچ کو جاری فرما دیا تھا۔ پھر آپ کے دادا جان نے قاری صاحب کو بلایا اور انہیں بتایا کہ یہ کاتب کی غلطی کی وجہ سے ایسے ہو گیا ہے، اور پھر اپنے قلم کے ساتھ اسے درست فرما دیا۔ اب فقط 4 سال کی عمر، جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فقط 4 سال کے تھے تو آپ نے ناظرہ مکمل قرآن مجید پڑھ لیا تھا۔ آپ کی ذہانت کا یہ مقام تھا کہ جب آپ 6 سال کے ہوئے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ربیع الاول کا مہینہ تھا تو منبر رسول پر تشریف فرما ہوتے ہیں، اور آپ ایک فصیح و بلیغ زبان میں بیان کرتے ہیں، ایک کثیر مجمع جس کے سامنے آپ بیان کرتے ہیں، اور پورے مجمع پر عشق رسول کی وجہ سے، محبت رسول کی وجہ سے وجد طاری ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب 8 سال کے ہوتے ہیں تو درس نظامی کے اندر پڑھائی جانے والی کتاب ہدایت النحو، آپ جب اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس کتاب کی شرح لکھتے ہیں، اور اردو زبان میں نہیں بلکہ عربی زبان کے اندر آپ اس کتاب کی شرح رکھتے ہیں۔ فقط آپ کی عمر اس وقت 8 سال تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کے ہوتے ہیں تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مروجہ جو علوم ہیں وہ حاصل کر کے آپ دستار فضیلت حاصل کرتے ہیں، اور اسی دن ایک فتویٰ دیتے ہیں، اور وہ فتویٰ جب آپ کے دادا جان دیکھتے ہیں تو آپ کے دادا جان فرماتے ہیں کہ یہ فتویٰ بالکل درست ہے، احمد رضا نے بالکل ٹھیک لکھا، اور آپ کو مسند افتاء پر فائز کر دیتے ہیں۔ دیکھیں کتنی کم عمری کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسند افتاء پر فائز ہو چکے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو نام نامی ہے وہ محمد ہے، اور آپ کے دادا جان انہیں احمد رضا کے نام سے پکارا کرتے تھے، اور اس وقت آپ احمد رضا کے نام سے مشہور ہوئے، اور آج کے دور میں، آج کے وقت میں اور رہتی دنیا تک آپ اعلیٰ حضرت کے نام سے مشہور ہیں اور مشہور رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس علم کے اندر، جس فن کے اندر بھی اپنا قلم اٹھایا، آپ وہاں کے شہسوار نظر آئے۔ آپ کی ذہانت کا یہ مقام تھا، اور آپ کے تقوی کے بارے میں بھی اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کو جو لوگ خط لکھا کرتے تھے ان میں ایک خط آیا جس میں آپ کو حافظ لکھا گیا۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس سے پہلے حافظ نہیں تھے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مریدین سے، اپنے چاہنے والوں سے
انہیں یہ کہا کہ اس شخص نے مجھے حافظ لکھا ہے اور میں حافظ نہیں ہوں، تو کہیں اس کا لکھنا یہ جھوٹ نہ ہو جائے۔ آپ نے اس وجہ سے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کر دیا۔ کیسا تقوی، کیسی پرہیزگاری تھی، اور پھر آپ کی ذہانت دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسا کمال کا حافظہ عطا کیا کہ آپ نے 1 مہینے کے اندر مکمل قرآن مجید حفظ کر لیا، اور وہ بھی فقط آپ مختصر وقت دن میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور نماز تراویح میں قرآن مجید سنا دیا کرتے تھے۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذہانت تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصانیف کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو 1000 سے زیادہ کتب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تحریر فرمائی ہیں۔ بعض مشہور زمانہ جو کتب ہیں، جن میں کنز الایمان، ترجمہ کنز الایمان قرآن مجید کا آپ نے عشق رسول، محبت رسول اور ادب رسول کے اندر ڈوب کر جو ترجمہ لکھا، اس کا نام کنز الایمان ہے۔ اور سرکار علیہ السلام سے محبت کا ایک انداز جو شاعری کے اندر آپ نے پیش کیا، فنا فی الرسول ہونے کا جو ثبوت آپ نے اپنی شاعری کے اندر دیا، وہ جو کلام ہے آپ کے، ان کے مجموعے کا نام ہدایت کے بخشش ہے۔ اور آپ کا مشہور زمانہ کلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فقط اردو زبان میں، ہندی زبان میں شاعری نہیں کرتے تھے، بلکہ فارسی زبان، عربی زبان کے اندر بھی آپ شاعری کیا کرتے تھے۔ آپ کا ایک کلام ہے، لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا۔ یہ کلام آپ نے 4 زبانوں کے اندر لکھا، اور اس کے علاوہ کثیر کلام ہیں جو عشق رسول ظاہر کرتے ہیں، آپ کی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو آپ کی ایک تصنیف فتاوی رضویہ، اور اس کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا کہ مینار قصر رضا بلند تو کافی ہے، تم اس کے پہلے زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ہدایت کے بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو۔ فتاوی رضویہ آپ کے فتاوی جات کا مجموعہ ہے جو 30 جلدوں پر مشتمل ہے، جس کے اندر آپ نے 6847 سوالات کے جوابات عطا فرمائے، اور یہ تو سوالات کے جوابات ان کی تعداد ہے، جو آپ نے اس کے اندر مسائل بیان کیے وہ لا تعداد ہیں۔ یعنی ہر ایک جواب کے اندر آپ نے جب کوئی جواب دینا شروع کیا تو بعض جگہوں پر آپ نے سینکڑوں حدیث بطور دلیل ایک جواب پر آپ نے پیش فرما دی، اور 206 رسائل اس کے اندر موجود ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کثیر علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے تھے۔ علم قرآن ہو، علم تفسیر ہو، اصول تفسیر ہو، علم حدیث ہو، علم اصول حدیث ہو، کتب فقہ حنفی ہو، شافعی، مالکی ہو، حنبلی ہو، علم عقائد ہو، علم کلام ہو، علم نحو ہو، علم صرف ہو، علم معانی، علم بیان، علم بدیع، علم حیت، علم حساب، علم منطق، علم مناظرہ، علم فلسفہ، علم تجوید، علم تصوف، علم اخلاق، اسماء الرجال، علم سیر، علم تاریخ، علم لغت، علم ادب، توقید، علم مناظرہ، نظم عربی، نظم فارسی، نظم ہندی، نثر عربی، نثر فارسی، نثر ہندی، علم الفرائض، علم الطبیعات، صوتیات، علم نور، علم کیمیا، علم اقتصادیات، علم تجارت، علم جغرافیہ، المختصر 100 سے زیادہ علوم پر دسترس رکھنے والی شخصیت کو آج بھی یہ دنیا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، عظیم المرتبت، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، عالم شریعت، واقف اسرار حقیقت، پیر طریقت، رہبر شریعت، عالم مخزن علم و حکمت، پیکر رشد و ہدایت، تاجدار ولایت، شیخ الاسلام والمسلمین، حجت اللہ فی الارضین، ضیاء الملت والدین، وارث الانبیاء والمرسلین، سراج الفقہاء والمحدثین، زبدۃ العارفین، آیۃ من آیات اللہ رب العالمین، معجزۃ من معجزات رحمۃ للعالمین، تاج المحققین، سراج المدققین، حامی السنن، ماہی الفتن، بقیۃ السلف، حجت الخلف، مجدد اعظم، الشاہ، الحافظ، القاری، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ کمال کا علم، وہ کمال کے آپ نے جو اپنے کلام لکھے، اور جو آپ نے نثر اور نظم دونوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار علوم سے نوازا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے جس پہلو کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس میں عشق رسول نظر آتا ہے۔ مکمل زندگی آپ نے سنت رسول پر چلتے ہوئے قرآن و شریعت کے مطابق گزاری، اور اپنے مریدین کو اسی کا آپ نے درس دیا۔ تبھی کہا
وادی رضا کی کوئے ہم اعلیٰ رضا کہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جشن ولادت منایا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 25 صفر المظفر کو آپ کی وفات ہوئی، اور آپ کا جو مزار ہے وہ ہند کے شہر بریلی کے اندر ہی موجود ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے جو حسین پہلو ہیں ان کا مطالعہ کریں، ان کو فالو کریں، اور دوسروں کو بھی اس جانب راغب کریں۔ حقیقی جو عشق رسول ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس امت کو بتا دیا، اور آپ جیسا علم، آپ جیسا تقوی نہ آپ کے زمانے میں کسی میں تھا، اور نہ ہی آپ کے بعد کل بروز قیامت تک، تا صبح قیامت تک ایسا نہیں لگتا کہ کسی کو ایسا علم دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کرام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے جو پیارے بندے ہیں ان کی سیرت کو پڑھنے کی، ان کی سیرت کو پڑھ کر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ جشن رضا ہے، جشن